الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا لیکچر نمبر 46 ہم آج شروع کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے جملہ فعلیہ کو۔ جملہ فعلیہ کا ہمارا 27 باب ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ابھی تک بہت سارے مسائل پڑھے، بہت سارے رولز پڑھے، اور ہم پہنچ چکے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ثلاثی مزید افعال ہے ان کے بارے میں۔ اور ثلاثی مزید افعال جو ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ ہمارے پاس 8 ابواب ایسے ہیں جن کو ہم ثلاثی مزید فی کا نام دیتے ہیں۔ ان 8 ابواب میں سب سے پہلے ہم نے باب افعال پڑھا، جس کا پہلا جو صیغہ ہے یا پہلا جو ہمارے پاس یعنی ماضی مضارع کا صیغہ ہے وہ افعل یفعل ہے، باب افعال۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے باب تفعیل۔ اس کا پہلا جو صیغہ ہے ماضی مضارع کا وہ ہے فعل یفعل، اور اس کا مصدر تفعیل ہے یا تفعیلتن ہے۔ اسی طرح تیسرا باب ہم نے پڑھا مفاعلہ یا فعال۔ اس کا پہلا باب ماضی مضارع کا فعل یفاعل ہے۔ اس کے بعد چوتھا اور پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل کا پہلا صیغہ ماضی مضارع کا ہے تفعل یا تفعل۔ آج ہمارا اسی ثلاثی مزید افعال کے ابواب میں سے کنٹینیوٹی ہوگی، اور آج ہم 5واں باب پڑھیں گے، قرآن حکیم سے مثالیں دیں گے اور اس باب کی خاصیت بتائیں گے۔ اس باب کا نام ہے باب تفاعل۔ یہ ثلاثی مزید افعال کا 5واں باب ہے، باب تفاعل۔ اس کا پہلا صیغہ ماضی مضارع کا ہے تفاعل یتفاعل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈیشنل حروف استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہمارے پاس، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں جو بنیادی مادہ ہوتا ہے وہ 3 ہی ہوتا ہے، اور یہ جو ایڈیشن آف حروف ہے جن کو ہم کہتے ہیں حروف زائد، ان کو آپ دیکھیں گے یہاں پر دوسرے کلر میں، انہیں ریڈ کلر میں انڈیکیٹ کرتے ہوئے، جیسے تفاعل میں باب تا، یعنی تا حرف اور الف ہے، اسی طرح تفاعل میں تا اور الف ہے، یتفاعل میں ہے تا اور الف، اور یا جو ہے یہ اس کا علامتی مضارع ہے۔ اس کی علامت جو ہے تفاعل کا وہ ہے تا فائن فا اور الف، اور باب تفاعل جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کا مصدر باب تفاعل ہے، اسی مصدر سے اس کا نام ہے باب تفاعل۔ علامتی باب ہے تا فا اور الف۔ پہلا صیغہ اس کا ہے یعنی ماضی کے وزن پہ تفاعل، جبکہ مضارع کے وزن پہ ہے یتفاعل۔ اور ہر باب میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ اس باب کی خاصیت کیا ہے کہ اس باب میں عام طور پہ تشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اس فعل میں شامل دونوں جو اسم ہے بطور فاعل شرکت، یعنی شریک ہوتے ہیں، بطور فاعل یعنی دونوں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تشارکت۔ یعنی تشارکت مطلب دونوں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں دونوں جو افعال ہے وہ اسم بطور فاعل استعمال ہوتے ہیں، ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ دونوں کام کرتے ہیں، ایک یوزولی فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے، مگر اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو فعل شامل ہوتے ہیں وہ اصل میں اسم بطور فاعل استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان میں شراکت یا تشارکت پائی جاتی ہے۔ کچھ مثالیں دیں گے تاکہ آپ کو باب تفاعل اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو بنیادی مادہ ہے 3 حرفی، وہ ہے قاف، با اور لام، باب تفاعل پہ ڈالیں گے، یہ بنے گا تقابل یا تقابل، تقابل، ایک دوسرے کے سامنے ہونا۔ اب دیکھیں یہ ایک دوسرے کے سامنے
یعنی دونوں جو اسما اس میں ہیں وہ بحثیتی فاعل استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے سامنے اور دوسرا وہ پہلے کے سامنے، تو دونوں کی جو تشارکت ہے یا شرکت ہے وہ اس باب میں پائی جاتی۔ ہمارے پاس ہے وا، ہا اور را، باب تفاعل پہ ڈالیے تو یہ بنے گا تظاہرا یتظاہر تظاہرن، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، یعنی ایک دوسرے کا بیک دینا، ایک دوسرے کو بیک اپ کرنا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں دونوں جو افعال ہے بحثیتی اسم وہ ایک دوسرے کی تشارکت کا مفہوم ان میں پایا جاتا ہے، اسی لیے ان کو باب تفاعل پہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے شین، با اور ہا، باب تفاعل پہ ڈالیے بنے گا تشابہ یا تشابہ، پہلا صیغہ ماضی مضارع کا، تشابہن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا۔ اب دیکھیں اس میں دونوں جو اسما ہے وہ بحثیتی فاعل ان کی شرکت پائی جاتی۔ خاص اور میم، باب تفاعل پہ بنے گا تخاصما یا تخاصم، تخاصمن آپس میں جگڑنا، یعنی ایک دوسرے سے جگڑ رہا دوسرا پہلے سے جگڑ رہا، تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشارکت کا مفہوم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قاف سین میم، اس کو باب تفاعل پہ ڈالے بنے گا تقاسما یا تقاسم، تقاسمن آپس میں قسم کھا کر عہد کرنا، یعنی آپس میں ایسے عہد کرنا جیسے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا اور پہلا اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا، یعنی آپس میں قسم کھا کر عہد کرنا، اس کو کہتے ہیں تقاسم یا تقاسم یا تقاسم۔ اسی طرح ہا، کاف اور میم، باب تفاعل پہ بنے گا تحاکما یا تحاکم، تحاکمن یعنی مل کر فیصلہ چاہنا، دونوں آپس میں مل کر فیصلہ کوئی چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تحاکم۔ اسی طرح آخر میں نون، فا اور سین تفاعل پہ ڈالیں گے، باب تفاعل پہ بنے گا تنافسا یا تنافسو، تنافسن ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کرنا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رغبت کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی رغبت دلانا۔ کچھ مثالیں دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیسے استعمال ہوتا ہے، باقی ہم قرآن حکیم سے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں باب تفاعل کا استعمال ہوا ہے۔ آپ کے سامنے مادے کے 3 حروف ہے را، جیم اور عین، باب تفاعل پہ ڈالیے بنے گا تراجع یا تراجعو، پہلا صیغہ ماضی مضارع کا، اور تراجعن یعنی ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنا، تراجعن ایک دوسرے کی طرف رجوع، نہیں دونوں جو اس میں اسما ہے وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تشارکت یعنی شرکت پائی جاتی ہے۔ غین با نون، باب تفاعل پہ تغابنا یا تغابنو، تغابن خفیہ طور پر نقصان پہنچانا، ایک دوسرے یعنی پہلا دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور دوسرا پہلے کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو دونوں میں تشارکت یعنی شرکت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح عین سین را، باب تفاعل پہ تعاثر یا تعاثر، تعاثر مشکل میں پڑ جانا۔ خافتا، باب تفاعل پہ بنے گا تخافتا یا تخافت، تخافتن دھیمی آواز میں بات چیت کرنا، اور یہ دھیمی آواز میں بات چیت کرنا یعنی دونوں کر رہے ہیں، دونوں طرف سے دھیمی آواز میں بات ہو رہی ہے، یعنی خسر خسر جس کو ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں۔ سین حمزہ لام، باب تفاعل پہ بنے گا تساءلا یا تساءلو، تساؤلن ایک دوسرے سے سوال کرنا، جیسے کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے نا، کوئی ایک کو سوال واپس جواب کر رہا ہے، تو اس کو جیسے تشارکت، اس میں جو شرکت پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تساؤل۔ اب قرآن حکیم میں جو تساؤل جو ہے، تساءل تساءل تساؤل، اس کو استعمال کیا گیا ہے سورۃ النبا میں آیت نمبر 105۔ اللہ فرماتا ہے اما یتساءلون، یتساءل یتساءلان یتساءلون، یعنی یہ ہمارے پاس جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع میں سے، یتساءلو کا اگر آپ گردان کریں گے، اما یتساءلون کس چیز کے متعلق وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر حکم دیا گیا، کہا گیا کہ یہ یعنی کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تساءلو یعنی سوال کرنا ایک دوسرے سے، یتساءلون یعنی کس چیز کے بارے میں وہ سب سوال کرتے رہتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے متعلق، عن یعنی عن کس کے متعلق، نبأ العظیم کہتے ہیں بہت بڑی خبر کے متعلق، یعنی قیامت کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے الذی ہم فیہ،
यानी वही जिसमें वो मुख्तलिफून इख्तिलाफ करने वाले हैं। क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे या आजकल के जो कुफार है, खुदा के मुनकिरीन है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का इनकार करते हैं कि भाई कौन सी कयामत, किसने कयामत देखी है। अल्लाह ने वही फरमाया, यानी एक किस चीज के बारे में एक दूसरे से सवाल करते हैं, डिबेट्स करते हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं बहुत बड़ी खबर के मुतल्लिक, यानी वही जिसमें वो इख्तिलाफ करने वाले हैं, जिसमें उनका इख्तिलाफ है। अल्लाह फरमाता है कल्ला सयअलमून, यअलमून, नहीं नहीं अनकरीब वो जान लेंगे। नहीं कल्ला यानी कोई नहीं, इसका मतलब है नहीं नहीं का मतलब यहां पर है कोई नहीं। सयअलमून अनकरीब वो जानेंगे, क्योंकि स का इस्तेमाल यअलमून के साथ तब होता है जब हमारे पास कोई चीज बहुत ही करीब होने वाली होती, मुस्तकबिल करीब। सुम्मा फिर, कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज नहीं, कल्ला सयअलमून, बहुत जल्दी उन्हें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कयामत के बारे में जो तज़किरा है उसके बारे में कहा गया है कि इख्तिलाफ कर रहे हैं, कोई नहीं जल्दी वो जानेंगे, और फिर कोई नहीं उन्हें जल्दी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यतसाअलून है, असल में इसका जो मादा है वो है सीन हमजा लाम, और तफाउल पे डालेंगे तो बनेगा तसाअला, यतसाअलू के वजन पर यतसाअलानी, यतसाअलून, इसका जो तीसरा सेगा है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इन्हें एक दूसरे से सवाल करना। इसमें देखिए, इसमें जो शिरकत पाई जाती है, तशारकत पाई जाती है, वो यहाँ लिखा नहीं गया, मगर आप महसूस कर सकते हैं इस बाब पर जितने भी हमारे पास सेगे आते हैं या जितने भी अफ़ाल आते हैं उसमें तशारकत, शिरकत पाई जाती है, यानी ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से फाइल ही अवेलेबल। इसी तरह हमारे पास एक और है नून साद रा, मादे के हरूफ बाब तफाउल पे डालिए, बनेगा तनासरा यतनासरु तनासुरुन, एक दूसरे की मदद करना। यहाँ पे भी देखिए तशारकत पाई जाती है, शिरकत पाई जाती है, एक दूसरे की मदद का जो मफहूम है वो इस तरह पाया जाता है क्योंकि ये बाबी तफाउल पे है। ठीक है, तो इसमें अल्लाह तबारक ताला की एक आयत है सूरत अस-साफ़ात आयत नंबर 25। अल्लाह फरमाता है मालकुम ला तनासरून, तनासरून, तनासरानी, तनासरून, तनासरु, तनासरानी, तनासरून, यानी ये तीसरा सेगा है। क्या हो गया तुम्हें, मालकुम ला तनासरून, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, यानी तुम्हें क्या हो गया, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। मदद करने का हुक्म कुरान हकीम में है, एक दूसरे की मदद करना लाजमी है। यहाँ कहा गया है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, आइन वाव नून बाबी तफाउल पे डालिएगा, बनेगा ताआवना या ताआवनु, ताआवुनुन, एक दूसरे की मदद करना। इसको जमा मुज़क्कर हाजिर बनाइए, बनेगा तताआवनूना। ठीक है, जब इसका आप गर्दान करेंगे पड़ेगा तताआवनूना, और उसको फेल अमर जब हम बनाएंगे, याद रखिएगा फेल अमर सिर्फ सेकंड पर्सन में बनता है, यानी हाजिर के सेगों में बनता है। तो ततनाअवून में सबसे पहले फेल अमर बनाने के लिए अखफ करेंगे और अखफ का मतलब ये होता है कि जिनके आखिर में नून होगा उनका नून हटा देंगे, तो ततावनूना बनेगा ततावनू, और वाव चूंकि साकिन इसके साथ अलिफ जोड़ा जाएगा। दूसरा कायदा फेल अमर बनाने का यह है कि इसका जो अलामती मुजारा पहला था उसको हटाया जाएगा, ये बनेगा तावनू। इसका तर्जुमा आएगा तुम एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि फेल अमर है जिसमें हुक्म दिया जाता है, तावनू। ठीक है, इसी तरह जमा मुज़क्कर हाजिर में ततावनूना, फिर से तावनूना, और फेल नहीं में तावनु, यानी वो भी एक तरह से तावनु, फेल नहीं भी एक तरह से फेल अमर है ना, उसमें भी अमर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, तो फेल नहीं को भी अखफ किया जाता है जैसे आपके सामने यहाँ पर है। अब ये ऊपर फेल अमर और फेल नहीं जो है, दोनों को सूरह अल-माइदा आयत नंबर 2 में इसका तज़किरा किया गया है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और तुम एक दूसरे की मदद करो, बिल अलल बिर्रि किसमें, नेकी, व तकवा और परहेजगारी में, यानी तुम एक दूसरे की मदद करो। यहाँ हुक्म जो है तावनु, ये फेल अमर है, और इसका जो मादा है वो है ता आइन वाव नून, और ये मुजारा का सेगा है, इसका जो बाब है वो बाब तफाउल है,
اور چونکہ فعل امر ہے تو اس میں حکم ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تشارکت کا مفہوم اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ یہ باب تفاعل پہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو، صرف ایک مدد نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی مدد کرے گا، وہ دوسرا پہلے کی مدد کرے گا۔ علی البر والتقوی، کس میں؟ نیکی اور پرہیزگاری میں حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا، اور مت مدد کرو۔ یہ دیکھیے دوسرا جو ہے فعل نہیں ہے، فعل نہیں میں لا کا استعمال ہے، لا تعاونوا، اور مت مدد کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں۔ یعنی جب بھی آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تو مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، اور دور رہو، مدد نہ کرو ایک دوسرے کی گناہوں میں اور زیادتی میں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے با اور را اور کیف، ایک اور مثال باب تفاعل پہ ڈالیے، بنے گا تبارکا یتبارکو تبارکن، بہت برکت ہونا، بہت بابرکت ہونا۔ سورہ ملک میں ہے تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، الذی یعنی وہ، بیدہ الملک، بھی جس کے ساتھ، یدہ یعنی ہاتھ کے، جس کے ہاتھ میں، الملک ملک ہے، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں حکومت، الملک حکومت ہے، وہ ہوا، اور وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب اختیار رکھنے والا ہے۔ یہاں پر بھی تبارک کا جو ہے وہ بھی باب تفاعل پہ آیا ہے، اور یہ پہلا ہی صیغہ ہے ماضی کا، تبارک یعنی بہت بابرکت ہے۔ ایک اور مثال ہے عین لام اور واو، باب تفاعل پہ ڈالیے، بنے گا تعاولا یتعاولو، کیونکہ اس میں واو لاس میں ہے تو اس میں تبدیلی آئے گی، تعاولا بنے گا تعالیا، اور تعالیا بنے گا تعالی۔ یہ آپ کو پتا ہے، یہ اوپر دیا گیا ہے رول نمبر 12 کے حساب سے، اس کا جو دوسرا شگ ہے، اس کا جو تیسرا شگ ہے، یہ اس حساب سے تعاولا بنے گا تعالی۔ اسی طرح یتعاولو بنے گا یتعالی۔ رولز آپ کو پتا ہے، بار بار ان کو دہرائیں گے نہیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت بلند ہونا۔ اللہ فرماتا ہے یعنی اس ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے، بلکہ یہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یہ ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا نماز کی کنجی، ثنا، ہمارے پاس ثنا جو ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ابتدا میں جو پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اصل میں اس میں نسبح ہے، وہ نسبح اس میں پھر حذف کیا گیا ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے، یعنی ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سبحانک، تیری پاکی، ہم ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اے اللہ۔ یہ جو بیان کرتے ہیں اصل میں یہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ تو لکھا جاتا ہے، مگر اس کو حذف کیا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں لکھنا۔ ہم بیان کرتے ہیں تیری پاکی، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک اور بہت بابرکت ہے، وتعالی جدک تیرا نام، اور جدک اور بلند ہے، بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک یعنی اور بہت بلند ہے تیری شان، جدک ولا الہ غیرک اور نہیں ہے کوئی بھی خدا یعنی الہ تیرے سوا۔ اس کو بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ثنا ہے، حالانکہ اور بھی ثنا آئے ہیں جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں ابتدا میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، یہ بڑی مشہور ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اس کو، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ان الفاظ میں آپ نے دیکھا تعالی جو ہے، اصل میں یہ تعالی کا جو مادہ ہے وہ عین لام اور واو ہے، باب تفاعل پہ ڈالنے سے یہ تعالی بن گیا، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت بلند ہونا، یعنی تیرا جو مقام ہے وہ تعالی جدک کا، یعنی تیرا نام جو ہے بہت بلند۔ ایک اور مثال ہمارے پاس ہے حمزہ تا اور یا، باب افعال پہ ہے یہ، تو باب افعال پہ بنے گا اعطیا یؤتیو، اعطیا بنے گا آتا، یؤتیو بنے گا یؤتی۔ اسی طرح باب افعال پر شین را اور کاف بنے گا اشرق یشرق، اشراق شریک بنانا، اور خا لام قاف کو باب نصرہ پہ ڈالے، بنے گا خلق یخلق، اس کو مضارع مجهول بنائیں گے، بنے گا یخلق، یعنی اسے پیدا کیا جاتا ہے، اسے پیدا کیا جائے گا۔ اب یہ تمام جو یہاں پر حمزہ تا یا یعنی باب افعال کے جو دونوں ہمارے پاس
افعال ہے اور باب نصرہ پہ جو ہمارے پاس فعل ہے ان کا استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو تعالی آپ نے دیکھا عین لا وا باب تفاعل پہ ہے، ان کو سب کو استعمال کیا گیا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 90 190 اور 191 میں اللہ فرماتا ہے فلما آتاہما، پس جب اس نے دیا ان دونوں کو، فلما یعنی پس جب، آتاہما ان دونوں کو دیا، صالحن ایک نیک لڑکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک، صالحن ایک نیک لڑکا دیا، جعلا لہو شرکاء فیہا آتاہما، تو وہ بنانے لگے اس کے شریک اس میں سے، یعنی اس میں جو اس نے دیا انہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کو ایک نیک لڑکا دیا تو وہ بنانے لگے اس کے شریک، یعنی اللہ کو شریک ٹھہرانے لگے، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتا ہے پس بہت بلند ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو اولاد دیتا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، یعنی اولاد میں سے بیٹا دیتا ہے یا بیٹی بھی دیتا ہے، تو وہ اگر کسی کے مطلب دعا سے ہونے لگے یا کہیں وہ جاتے ہو یا کسی کو اللہ کے بغیر وہ پکارتے ہو اور ان کو بیٹا کہیں سے مل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے یہ نعوذ باللہ اللہ کے بغیر کسی اور نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے بہت بلند ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں، یعنی یہ اللہ اصل میں تو یہ اولاد ان کو اللہ نے دیا تھا مگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور نے دیا، تو اللہ نے فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، پس بہت بلند ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ پھر اللہ سوال پوچھتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ شریک بناتے ہیں انہیں جو نہیں پیدا کر سکتے کوئی بھی چیز بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے، یعنی اب اللہ سوال پوچھتا ہے ان سے کہ بھائی کیا تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو جو خود پیدا نہیں کر سکتے کوئی چیز بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہو، یعنی اللہ کے بغیر جتنے بھی مخلوقات دنیا میں ہیں وہ کسی کو پیدا کیسے کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہے، ان کو تو کسی نے پیدا کیا ہے، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ کیوں آپ کو اولاد دے؟ تو یہاں ایک لاجیکل کوسچن بھی پوچھا گیا کہ جو خود مخلوق ہے وہ کیسے آپ کو دے سکتا ہے؟ تو جو مشرکین ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد دیتا ہے مگر وہ کسی کی طرف گمراہ ہو کے جاتے ہیں کہ مجھے اولاد کسی پیڑ نے دیا، کسی پتھر نے کیا، کسی بزرگ نے دیا، کسی کے وجہ سے مجھے اولاد ملا، تو پھر وہ اللہ کو بھول کر اسی مخلوق کو نعوذ باللہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے کہا کیا وہ شریک بناتے ہیں انہیں جو کوئی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ کسی اور کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ایک اور مثال ہے عین رافا پہ باب تفاعل پہ ڈالیے، بنے گا تعارف یتعارف تعارفن، ایک دوسرے کو پہچاننا، اگر جمع مذکر حاضر کریں گے بنے گا تتعارفون، تتعارفون کو خفیف کیجئے بنے گا تعارفو، ٹھیک ہے، تعارفو۔ اسی طرح کاف را میم کو باب افعلو پہ ڈالیں گے بنے گا اکرمو، اور تا قاف یا کو باب افعلو پہ بنے گا اتقیو، اتقا بنے گا لاسٹ میں، سب سے زیادہ عزت والا، اکرمو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اب سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ایک مشہور ترین آیت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو امپورٹنٹلی بیان کیا ہے تاکہ انسان کے اندر جو ایگو ہے، جس کو پرائیڈ کہتے ہیں نا، خامخواہ کا ایگو ہوتا ہے اپنی ذات اور اپنے کاسٹ کے اوپر، یا میں کچھ ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ نے ایک بہت بہترین آیت فرمائی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکرن ایک مرد، و انثی اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور ہم نے تمہیں بنایا، شعوبا و قبائل، خاندان اور قبیلے، یعنی پہلے تو پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، سب کا باپ سب کی ماں ایک ہی ہے، اس کے بعد اللہ ہی نے بہت سارے خاندانوں اور قبیلوں میں ہمیں تقسیم کیا، کس نے تقسیم کیا؟ لتعارفوا،
تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو یہ جو الگ الگ قبیلے کاسٹ ہے نا، اللہ کی نظر میں یا قرآن حکیم اور اسلام کی نظر میں ان کی صرف ایک امپورٹنس ہے کہ یہ پہچانے جائیں. سپوز اگر کوئی کسی جگہ محمد رہتا ہو، محمد، اگر کوئی آپ جائیں تو آپ کہیں گے کون سا محمد؟ جو ڈار ہے، جو شیخ ہے، جو حکیم ہے، جو سعید ہے. انہیں صرف نام کے لیے رکھا گیا تاکہ اس کو پہچان. ادروائز تو ایک ہی نام کے بہت سارے لوگ ایک جگہ میں رہ سکتے ہیں. لتعارفوا کہا گیا ہے. مگر اللہ نے کہا ان اکرمکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کی نظر میں، اتقاکم، وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیائی کاسٹ میں، کسی بھی کاسٹ میں آپ پیدا ہوئے ہو، کسی بھی قبیلے میں آپ پیدا ہوئے ہو، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں امپورٹنس آپ کے تقوی کے اوپر ہے. تو بظاہر دنیا میں اگر جس کو ہم لوگ اپنی طرف سے لو کاسٹ ہائی کاسٹ کہتے ہیں، کوئی بھی کہیں بھی پیدا ہو جائے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں جب تک کہ اس کے اندر تقوی نہ ہو. تو یہاں پر کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہاں پر اوپر جو آپ نے تعارفو لکھا، تعارف یہاں پر لے تعارفو، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ ایک دوسرے کو جو پہچاننا ہے نا، یہی اسی کا مادہ عین رافع اور باب تفاول، کیونکہ اس میں دونوں میں تشارکت پائی جاتی. ایک اور مثال ہے واو صاد یا، باب تفاول پہ ڈالیے، بنے گا تواسیا. تواسیا تبدیل ہو کے تواسا بنے گا. رول یہاں پر لکھا گیا ہے، رول نمبر 2 اور 3 کے مطابق. اور یتواسیو بنے گا یتواسا، رول نمبر 2 اور 3 کے مطابق. اور سورۃ العصر آیت نمبر 3 میں ان کو استعمال کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی جو انسان خسارے سے بچے ہوئے ہیں ان کی 4 صفتیں بیان کی گئی. پہلا ایمان، پھر اعمال صالحات، اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی سچائی کی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی ایک اور صفت کیا ہے ان لوگوں میں جو اللہ کے خسارے سے بچے، جو خسارے سے بچے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں حق کی، سچائی کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کس کے؟ ڈرنے رہنے کی. یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے. تو یہ ایک دوسرے کو جو تشارکت پائی جاتی ہے، چونکہ تواصو جو ہے یہ باب تفاول پہ ہے، باب تفاول میں تشارکت پائی جاتی ہے. یعنی وہ نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کا موضوع جو ہے، مفہوم جو ہے، یہ باب تفاول کی وجہ سے آتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور مثالیں ہیں. نون زائن باب تفاول پہ بنے گا تنازع یا تنازع، تنازع آپس میں اختلاف کرنا. تنازع کہتے ہیں نا، تنازع ویسے بھی اردو میں بھی کہتے ہیں کہ تنازع ہو گیا، یعنی آپس میں اختلاف ہو گیا. طا واو عین باب فال پہ بنے گا اطوع، یہ اطاع بنے گا، اس نے بات مانی. یطیع بنے گا یعنی مضارع کا صیغہ یطیع، اس کے بعد فعل امر بنانے کے لیے تطیعون، اخف کیجئے تطیعو، پھر تا کو ہٹائیے طیعو، اور یہ پڑھا نہیں جائے گا تو اطیعو، تم سب بات مانو. اسی طرح را دال دال باب نصرہ پہ رددا یرددو، رددا بنے گا ردا، اور یرددو بنے گا یردو. جمع مذکر حاضر بنے گے تردون، فعل امر بنائیں گے تو اخف کریں گے تردو، اور تا ہٹائیں گے بنے گا ردو. اب دیکھیے یہاں پر تفاول باب فعل اور باب نصرہ تینوں کو استعمال کیا گیا ہے ایک مشہور ترین قرآن کی آیت میں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جنہوں نے ایمان لایا، انہیں جو ایمان لائے. اطیعوا اللہ، اطیعوا دیکھیں کہاں پر ہے اطیعوا؟ یہ یہاں پر ہے باب فعل پر، اور یہ فعل امر ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم بات مانو. اطیعوا یعنی تم اطاعت کرو اللہ کی. واطیعوا الرسول، اور رسول کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اختیار والوں کی بھی. اختیار والے یہاں پر آپ کے حاکم ہوتے ہیں، جو اسلام کے حاکم ہوتے ہیں، یا جو یعنی ایسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر بڑے ہوں، علماء ہو سکتے ہیں. یعنی اطاعت یہاں پر اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. اولی الامر یہاں پر اصل میں زیادہ تر جو علماء دین کا فرمان ہے، مفسرین کا، جو آپ کے اندر خلفاء ہے، خلیفہ ہے، تو ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ،
پس اگر تم میں اختلاف ہو جائے، تنازعتم آپس میں اختلاف، تنازع یہ نون زائن تفاعل کے سیگے پہ وزن پر، تنازع یعنی اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے کسی بھی فی شیء کسی بھی چیز میں، فردوہ پس تم لوٹ آؤ، اللہ پس تم لوٹا دو اللہ اسے اللہ والرسول اور رسول کی طرف۔ یعنی مان لیجیے آپ کے سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو فرض ہے، اس کے علاوہ اولی الامر کی اطاعت آپ کریں گے، مگر اولی الامر کے کسی بھی حکم میں اختلاف ہو گیا اور وہ اولی الامر اللہ اور رسول کے خلاف ہے نعوذ باللہ، تو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو لوٹا دو، یعنی اس وقت صرف تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، باللہ یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کا دن پر، یعنی اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، اپنے جو آپ کے اختیار والے ہیں، اور اگر تمہیں تنازع ہو تو اس وقت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم ایمان یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ ایک اور مثال ہے یہاں پر، وہ ہے غین میم اور زا باب تفاعل پہ ڈالے، بنے گا تغامزا یا تغامزو تغامزن، آپس میں اشارے کرنا، کوئی نا آپس میں اشارے کرتا ہے، آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں، کسی مجلس میں مان لیجئے اور آپس میں اشارے کرتے ہیں جو آنکھوں سے، اس کو کہتے ہیں تغامزن۔ جیم را میم بابی فال پہ بنے گا اجرما یجرم اجرام جرم کرنا، ضاد ہا کے کیف بابی سین پہ بنے گا ضحکا یضحکو ہنسنا مذاق کرنا، میم را بابی نصرہ پہ بنے گا مرارا، یہ مرہ بنے گا یا مرو، کیونکہ یمرو بنے گا یا مرو، یعنی وہ گزرا، وہ گزرتا ہے، گزرے گا۔ اور یہ سورہ المطففین آیت نمبر 29-30 اللہ فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان الذین بلا شبہ یعنی بے شک وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے گناہ کیا، اجرموا یعنی جنہوں نے گناہ کیا، اجرما جرم کرنا بابی فال پر، کانوا وہ تھے، من الذین ان سے جو، آمنو ان سے جو ایمان لائے، یضحکون مذاق کر، یعنی جن لوگوں نے بلا شبہ وہ جنہوں نے گناہ کیا وہ کون تھے، ان میں سے جو ایمان لائے مذاق کرتے، جو ایمان لائے مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا یضحکون، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا وہ تھے ان سے جو ایمان لائے یعنی مذاق کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب وہ گزرتے ہیں ان کے پاس سے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یعنی یہاں پر حکم دیا گیا، یعنی یہاں کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو مومنوں پر مذاق کرتے ہیں، یعنی زبان میں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ہی کرتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے مذاق کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس چیز پہ بھی کافی زیادہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ اگر ہم کہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے سامنے اس کے یعنی بارے میں آنکھوں سے اشارے کریں، یہ گناہ کے کام ہے، اللہ نے اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ ان تمام مثالوں کے ذریعے آپ باب تفاعل سمجھ میں آیا ہوگا۔ باب تفاعل کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ ایسے افعال ہے، یعنی اس کا جو وزن ہے یہ اس یعنی باب میں خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس باب میں عام طور پر تشارکت مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ یا ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اس میں فعل میں شامل ہونے والے دونوں اسما بطور فاعل شریک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آج ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 3 اور ہے، بابی افتعال، بابی انفعال اور بابی استفعال، یہ ہمارے 3 درس ہوتے ہیں، اور آخر میں ہمارا ایک امپورٹنٹ درس ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ جو کورس ہے آسان عربی گرامر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آسان عربی گرامر کے ہمارے پاس 50 لیکچرز ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم ایک نیا کورس شروع کریں گے، ایڈوانس کورس، جس میں انشاءاللہ آیت کو اٹھا کے
हर एक आयत को, जितने भी आपने कवायद पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं 50 लेक्चर्स में, बेसिक कोर्स, उनको यूज करके तर्जुमा इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। यहाँ तक अगर कोई साथियों को कोई सवाल है तो वो आप भी माइक खोल सकते हैं। अभी हमारे पास 2-3 मिनट्स है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और कोशिश कीजिएगा जितने भी हमारे पास लेक्चर्स है, क्योंकि अभी 10-15 मिनट के बाद ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, इसका प्लेलिस्ट अलग बनाया गया है। और अगर कोई चीज़ छूट गई या कोई आपने नोट नहीं किया, तो आप बैक जाके उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब एडवांस का कोर्स शुरू हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एडवांस कोर्स के लिए बेस जो है वो यही कोर्स। तो कोई साथी अगर अपनी माइक खोले और बताए, कोई अगर सवाल है तो आप मुझे बता सकते। जी आबिद साहब, मुनीर साहब, कोई सवाल तो नहीं? जी नहीं, सवाल नहीं। जजाकल्ला खैर। तो इस मतलब उम्मीद पे कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस काविश का बदला इंशाल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में देगा। आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर इंशाल्लाह अपने टाइम पे होगा, ट्यूसडे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।